اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کا تو حال اور بھی عجیب تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنی مثالیں دیں خلافت راشدہ سے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم پہنچ کے وہابیت سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو خلافت راشدہ نے نافذ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سورج کی طرح روشن نظر آ رہی ہو نا، تو بھی ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کو چاہیے تھا کہ اس پہ عمل کرتے۔ خلافت راشدہ نے کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کیا تھا، خلافت راشدہ میں پھر ہوا ہے، یمن سے صبیغ آیا ہے اور اس نے آ کے باتیں کرنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہاتھ اللہ کا کیسا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اللہ کے پاؤں کیسے ہیں۔ یہ خدا کی صفات میں سے تیسری قسم ہے، اس پہ ہم بات کر چکے بڑی تفصیل سے۔ خدا کی تیسری قسم کی صفات کو جب اس نے چھیڑا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خط لکھا۔ ان کا امیر المومنین صبیغ ایسے سوالات پبلک میں کرتا ہے اور ہمارے بچوں کو گویا وہ گمراہ کر رہا ہے اللہ کی صفات کے مسئلے میں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بلا کے اس سے پوچھا، تو اس نے جب ان اشکالات کا اظہار کیا نا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارنے لگے۔ اتنے کوڑے مارے کہ سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم ہے اگر کوئی شیطان تھا تو میرے دماغ سے نکل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تم ان معاملات میں دخل دیتے ہو، تمہارا دماغ چل گیا، اور خط لکھا کہ صبیغ سے کوئی نہیں ملے گا۔ امیر المومنین کو ذرا خیال نہ آیا کہ انسانی حقوق کہاں گئے اور کیا کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اور جلاوطن کر دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حضرت کوئی اس سے نہیں ملتا، سارے شہر میں پھرتا ہے اور کوئی اس سے دوستی کرنے کو تیار نہیں۔ پھر اس نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو مان لے۔ امیر المومنین نے مدینہ منورہ سے لکھا حضرت رضی اللہ عنہ نے کہ اب لوگوں سے کوئی اس سے ملے، جب ٹھیک ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمیں اس سے زیادہ ضرورت نہیں۔ نوحہ گری ہے، میت ہے، عورت اتنا چیخ چیخ کے چلا کے رو رہی ہے کہ سب لوگ پریشان۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے رونے کی اجازت دی ہے، اور تھوڑی بہت کچھ آواز بلند ہو جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ نوحہ گری، یہ جاہلیت کو اسلام میں واپس لانا ہے۔ جاہلیت میں عورتیں ایک ایک سال، دو دو سال اپنے بھائیوں کی یاد میں جگہ جگہ قبیلہ قبیلہ جا کر اشعار سناتی تھیں، پڑھتی تھیں۔ بڑا پڑھا لکھا معاشرہ تھا عربوں کا، ایسے جاہل تھوڑے ہی تھے، اور لوگ ان کی مدد کرتے تھے۔ بہت سی عورتوں کے قصے ایسے مشہور۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جاہلیت کفر کا دور اب اسلام میں دوبارہ واپس آنے لگی، اور چلے گئے اندر، عورتیں بیٹھی ہوئی میت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مارا اسے اور اس کی چادر اتر گئی سر کے۔ اس زمانے میں عورت کا سر سے چادر اتر جانا اس کی بہت بڑی توہین سمجھی جاتی تھی۔ فرمایا تم نے اس مار کو خود اپنے لیے جائز قرار دیا ہے، میرے عہد میں، میرے دور میں ایسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ تعزیر ہے جو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے نافذ کی، رپورٹ کی گئی۔ آپ ہمیں بائیکاٹ کا پوچھتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے بھائی، یہ سارا آپ کی تاریخ ہے۔ رپورٹ کی گئی کہ حضرت اس گھر میں شراب تیار ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تصدیق کر کے بتاؤ۔ جب پوری طرح بات سامنے آ گئی کہ یہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر جلوا دیا۔ یہ کیا ہے؟ قانون کا نفاذ ہے۔ قانون کے نفاذ میں امیر المومنین اپنے آپ کو نہیں بخشتے۔ ہم نے آپ کو قصہ سنایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ رپورٹ کیا گیا، مختصر یہ کہ اس گھر میں کچھ مشکوک افراد آتے جاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تصدیق کروا لی اور فرمایا اس عورت کو کل بلاؤ۔ وہ عورت نکلی گھر سے، اور جب پولیس یا فوج آئی ہے تو وہ پریشان شدید، اس نے کہا مالیہ والے امیر المومنین، میرا اور امیر المومنین کا کیا تعلق؟ مجھے کیوں حضرت بلا رہے ہیں؟ عمر مجھے کیوں یاد کر رہے ہیں؟
وہ شدید گھبراہٹ میں تھی اور گر گئی. جب گری اور چیخی تو عورتیں دیکھ رہی تھیں محلے میں، انہوں نے آ کے چادریں ڈالی لے کے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، شورا ہوئی. انہوں نے کہا اس طرح رپورٹ تھی، اس طرح میں نے اسے بلایا اور یہ واقعہ پیش آ گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ بچہ اس کا ضائع ہو گیا. مجھے اپنے ضمیر میں خلش محسوس ہوتی ہے کہ میری وجہ سے تو نہیں ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ کا آپ کی وجہ سے کیوں؟ امیر المومنین آپ تفتیش کا حق رکھتے ہیں اپنی مملکت میں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین ایسے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا روب کتنا ہے. تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا علی میرا اس خون میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا آپ اس خون کے پیسے ادا کریں گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور برہم ہوئے. ان کا میں پیسے، ان کا حضرت پیسے دینے پڑیں گے. چپ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر بعد اور بلایا اپنے بیٹے کو اور کہا میرے پاس نہیں ہے، میرے خاندان والوں کو کہو کہ قرض جمع کرو اور اس بچے کے پیسے اس کی ماں کو. کس قانون سے کون مستثنا تھا؟ شرابی کا گھر جلا دیا. شرابی تو شرابی رہا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ عشرۂ مبشرہ میں اتنے جلیل القدر صحابی، اور سعد رضی اللہ عنہ نے کیا انہوں نے کہا کہ بازار میں بہت شور ہوتا ہے، مسجد میں شور ہوتا ہے، اس شور کو دور کرو اور میں ایک گھر بنا لیتا ہوں، وہاں آیا کرو، وہاں فیصلے کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ سعد نے گھر بنوایا ہے، وہاں قضاء کی مجلس لگتی ہے، سعد بیٹھ کے اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور گھر پہ دربان رکھا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ان سب سے وعدہ لیا تھا کہ پبلک کے درمیان اور میرے مقرر کردہ فرد کے درمیان کوئی نہیں بیٹھے گا، ہر آدمی ڈائریکٹلی جا سکے گا. اچھا سعد نے یہ کیا، کہا جاؤ. محمد ابن مسلمہ کو رکھا ہی اس کام کے لیے تھا کہ جہاں غلطی کسی گورنر کی بڑے کی بھیجتے تھے، میں جاؤ اور سعد کے اس گھر کو آگ لگا دو جہاں لوگوں کے درمیان اور سعد کے درمیان لوگ بیٹھے. چلے گئے. محمد ابن مسلمہ نے آگ لگا دی. اندر کسی کمرے میں تھے، اطلاع ہوئی، کہنے لگے کون آیا؟ ان کا محمد. انہوں نے کہا یہ ضرور امیر المومنین نے بھیجا ہے، مجھے پتہ ہے وہ ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتا. کیا ہو گیا؟ سعد رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ لوگ اٹھے اور وہ نہیں اٹھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چلتے چلتے ایک درہ لگایا اور فرمایا سعد اگر تمہیں خلافت کی عزت نہیں ہے نا تو خلافت کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. یہ عمر کی عزت نہیں تھی، خلافت کا مسئلہ. بائیکاٹ ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر جلوا دیا سعد رضی اللہ عنہ. اور کوئی ایک آدمی جو اس معاشرے میں بولا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گورنروں کا مال ضبط کر لیتے تھے. ایاز ابن غنم آئے اور کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جاتے ہوئے لکھوا لیتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں اور کہتے تھے اسے بیت المال میں جمع کر لو، جب آئے تو یہ چیزیں فہرست لا کے گن لینا زیادہ ہیں کہ کم ہیں. پتہ چلا ایاز کے پاس بہت کچھ آ گیا. بلا لیا اور فرمایا تم سے تو میں نے جاتے ہوئے لباس بھی اتروا لیا تھا، تمہیں یاد ہے وہ لباس جس میں تم آدھے ننگے ہوتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور میں نے تمہاری صلاحیتوں پہ اعتماد کر کے تمہیں گورنر بنا دیا تھا، لاؤ وہ مال جو کمایا ہے. ان کا حضرت لوگوں نے ان کا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھتا، میں دیکھتا لوگ تجھے کیسے تحفے دیتے ہیں. ان کا مال ضبط کر کے انہوں نے دے دیا عوام کو اور فرمایا میں نے بکریاں اور ڈنڈا پہلے سے منگوا رکھا ہے اور کہا یہ لے کمبل کا لباس پہن، ان بکریوں کو لو، ڈنڈا لو اور جا کے چراؤ، بکریاں چراؤ. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعزیر ان پہ نافذ کی. ایک آدمی کو دیکھا ہے ایسے ہی بلا وجہ مانگ رہا ہے، مال جمع ہو گیا ہے، ہمارے ہاں بھکاری جیسے، اس کا مال ضبط ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا اس سے لیا اور اونٹوں کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا کہ یہ چیز یہ تم اپنے لیے جمع کر رہے. آپ تاریخ ساری اٹھا کر پڑھیں اور دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جعلی مہر کسی نے بنوا لی اور بیت المال سے کوئی چیز لے لی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 100 درے اس کو لگاؤ، میری مہر جعلی بنوا رہے. دوسرے دن پھر 100، تیسرے دن پھر 100، 300 درے لگے اس آدمی. یہ جتنی مثالیں آپ کو دی ہیں
یہ سب کی سب مثالیں وہ ہیں جہاں پر اسلام کا ایسا حکم توڑا گیا ہے اسلامی حکومت میں، خلافت میں، جو کفر تک مشتمل نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، معاشرے نے بائیکاٹ کر دیا، حکومت نے سزا دی کہ تم جو گناہ کا کام کر رہے ہو یہ نہیں چلے گا۔